غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دکھ، درد یا اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف۔ تو مسلمان کے لیے تو جنہوں کہتے ہیں موجے ہی موجہ نے، تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں 2 آیات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پارہ نمبر 27 میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541 541 نمبر پیج، اور نیچے سے 5ویں لائن ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23، پیج نمبر 521۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے، یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے، زلزلے کی شکل میں آتی ہے، سونامی کی شکل میں آتی ہے، کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے، چاہے کسی کی جان میں، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے، ایڈز ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی، فلاں شخص کو یہ تکلیف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو، مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں فرماتا۔ یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کی مرضی، اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑھی، حج، عمرے، زکوٰۃ، سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6943، اور مشکات میں موجود ہے 5858، 5858۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو ایسی تکلیف دی گئی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کی چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری 6943، مشکات میں 5858۔ تو انہوں نے آ کے شکایت کیا، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تکلیفیں دور کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ضرور آزمائے گئے پچھلے لوگ بھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں ان کو دفن کیا جاتا، صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اور ایسے بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر ان کی ہڈیوں اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی، ان کے گوشت کے لوتھڑے اتارے جاتے، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص صنعاء سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا. یہ علامات النبوہ والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں ہے. اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی. ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے 14 سے 15 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے، اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہیں. اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا. آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے. مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا، اور وہ بھی برباد ہو گئے، اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اور یہی ہوا پھر بعد میں. 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے، لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر آلموسٹ ختم ہو گئی. یہ 6 مہینے سیدنا حسن کے ڈال ہے. بعد میں مسلمان حکومت تھی، اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی. وہی محلات بننا شروع ہو گئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں، وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا، بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے 4 5 بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے، اس کے بعد یہ. اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا. اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نظر آئی.